اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے، طرب کے ساماں عرب کے مہماں کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، فلک فلک اپنی لے میں یہ گھر انادل کا بولتا ہے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلایا۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ملائکہ میرے لیے سبز رف رف کی سواری لائے جو محراب کی مثل تھا۔ اسے 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے میرے سامنے لا رکھا اور مجھے کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو جائیے۔ تو میں مضبوطی سے رف رف پر سوار ہو گیا اور وہ مجھے کوس سے نکلتے ہوئے تیر کی طرح لے کے چلا اور آسمان کی بلندیوں میں چلا گیا۔ ناظرین کرام، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے دیکھتے ہی دیکھتے بارگاہ الہی میں پہنچایا۔ میں سجدہ ریز ہوا۔ حضور فرماتے ہیں میں بآواز بلند یوں مخاطب ہوا، اے فریادیوں کی فریاد سننے والے، اے عاملین کے معبود برحق، اے عرش عظیم کے رب، اے میرے محبوب، اے میرے سردار، اے میرے مالک، تو میری تنہائی کے اس غم کو، اس گھبراہٹ کو اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو میرا انیس بنا دے، یعنی اس گھبراہٹ کے اندر مجھے کوئی ایسا ساتھی عطا فرما جو مجھ سے ہم کلام ہو تاکہ میں مانوس ہو جاؤں۔ ناظرین کرام، اچانک ساحل سے آواز آئی، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری جانب متوجہ ہوں۔ تو میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ناظرین کرام، پیارے آقا فرماتے ہیں میں نے اس سمندر پر ایک بہت بڑا فرشتہ دیکھا جو پانی کو پیمانے سے ناپ رہا تھا اور ترازوں سے تول رہا تھا۔ تو میں نے بآواز بلند کہا، اے بندہ خدا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آقا فرماتے ہیں تو اس نے جواباً وعلیکم السلام یا حبیب اللہ کہا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ، میں نے اسی کا سوال کیا تھا۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرشتے سے بتایا، اس فرشتے سے پوچھا، آپ مجھے کیوں نہیں بتا دیتے کہ آپ کا نام میکائیل کیوں ہے اور جبرائیل کا نام جبرائیل کیوں ہے اور اسرافیل کا نام اسرافیل کیوں ہے اور اسرائیل کا نام اسرائیل علیہ السلام کیوں ہے؟ ناظرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سوال کرنا پر اس فرشتے نے مخاطب ہو کر کہا، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کہا حمد و شکر ہے میرے رب کا۔ تو اے پیارے میکائیل علیہ السلام، میری چاہت ہے کہ جب میں واپس زمین پر جاؤں تو اخبار سما کے بارے میں مجھ سے جو کوئی کچھ بھی دریافت کرے تو میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے آگاہ کروں۔ ناظرین کرام، تو میکائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے سچ فرمایا ہے۔ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اے حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنیے میرا نام میکائیل اس لیے ہے کہ میں پانی کے قطرات اور نباتات کا انچارج مقرر کیا گیا ہوں۔ میں پیمانے کے ساتھ پانی ناپتا ہوں اور ترازوں کے ساتھ تولتا ہوں، اور جہاں اللہ تعالیٰ مجھے چاہتا ہے میں اس پانی کو بادلوں کے ذریعے
بادلوں کے ذریعے سے وہاں بھیج دیتا ہوں۔ تو میں نے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کڑک یعنی رات اور چمک یعنی برق کی کیا حقیقت ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، برق یہ ہے کہ جب پانی اٹھا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بادل کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے، تو وہ بادل اسے جہاں چاہے لے جاتا ہے، اور جب بادل سے حرکت اور آواز سی نکلتی ہے تو فرشتہ اسے ایک تازیانہ رسید کرتا ہے۔ اس ضرب سے ایک چمک اور نور نکلتا ہے، یہی برق کی حقیقت ہے۔ اور جبرائیل کو جبرائیل علیہ السلام پیارے آقا اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں انتہائی طاقت و قدرت سے نوازا گیا ہے۔ زمین میں دھسانا، صورتیں بدل ڈالنا، پانی میں پھینک مارنا، زلزلے، کڑکیں انہی کے اختیار میں ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہیں پیارے جبرائیل کہ جنہیں اللہ نے یہ طاقتیں دی ہیں، اور امت سابقہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہی سے تباہ و برباد کروایا۔ اور اسرافیل کا نام اسرافیل علیہ السلام اس لیے ہے کیونکہ ملائکہ میں سے خوف و دہشت کے لحاظ سے اس سے سخت کوئی نہیں، اور نہ ہی کسی فرشتے کے بال و پر ان سے زیادہ ہے، اور وہ رحم یعنی ماں کے پیٹ میں صورتیں بنانے پر مختار ہے۔ سبحان اللہ، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم کے اندر آنے والے بچے کی صورت کو بناتے ہیں۔ اور اسرائیل علیہ السلام اس لیے کہتے ہیں کہ آپ روح کو قبض کرنے کے انچارج ہے، اور ہم سب سے خوف زدہ ہیں۔ یعنی حضرت میکائیل علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، اسرائیل ہم تمام فرشتوں سے زیادہ خوفناک ہیں، کیونکہ وہ ہر ذی روح کو قبض کرنے پہ انچارج ہیں اور مختار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اسے سلام دیا اور آگے چلا۔ ناظرین کرام، یہ میرے آقا مصطفیٰ ہیں جو رب سے ملنے گئے اور فرشتوں سے ملاقات کر کے ان کی ڈیوٹیاں پوچھ رہے ہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں، اور وہ مجھ پر درود و سلام بھیج رہا تھا، میرے لیے اور میری امت کے لیے دعائے خیر و برکت کر رہا تھا۔ میں ملائکہ کی صفیں چیرتے ہوئے ایک زرد سبز رنگ والے پرندے کے پاس پہنچا، اور وہ سجدہ ریز تھا، اور وہ اپنے سجدوں میں یہ تسبیح کر رہا تھا، سبحان اللہ العظیم۔ تو جب یہ پرندہ تسبیح کرتا تو زمین کے تمام پرندے تسبیح کرتے، اور وہ اس کی بولی کا جواب دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ناظرین کرام فرمایا، اور جب زمین کے پرندے اس کی آواز سنتے تو وہ اپنی گردنیں جھکا دیتے اور اس پرندے کی تسبیح باغور سنتے اور اس کو آواز دیتے، اور اپنے پروں سے پھٹ پھڑا کر تسبیح و تقدیس کے ساتھ اللہ واحد و قہار کی عبادت کرتے۔ اور جب وہ خاموش ہوتا، سبحان اللہ، اور جب وہ خاموش ہوتا، اہل زمین کے پرندے بھی خاموش ہو جاتے۔ ناظرین کرام، آقا کریم فرماتے ہیں، میں ابھی اس منظر میں تھا تو اچانک میں نے ایسے ملائکہ دیکھے جو پاؤں کے بل کھڑے تھے، تو میں نے پوچھا، اے برادرم، اے اسرافیل علیہ السلام، یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ روحانیوں اور کربیوں مقرب فرشتوں کے دو گروہ ہیں، اور یہ حاملین عرش ہیں، عرش کے اوپر تھامنے والے فرشتے ہیں۔ آپ ان کے قریب ہو کر انہیں سلام کرتے ہیں، تو میں نے ان کے قریب ہو کر انہیں سلام کیا۔ ناظرین، آقا کریم نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور مجھے میرے رب عز و جل کے اکرام پر مبارکباد دی۔ آقا کریم فرماتے ہیں، ان فرشتوں نے مجھے میرے رب کے دیے ہوئے اعزاز پر مبارکباد دی، اور اچانک میں نے اپنے سر کی جانب سے ایک آواز سنی،
नाज़रीन कराम, ये आवाज़ क्या थी? ये आवाज़ थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मोहम्मद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अहमद। और मैंने सर उठाया, सुबहान अल्लाह। आका करीम कहते हैं मैंने अपना सर उठाया तो मैंने एक बड़े जिस्म वाले फरिश्ते को देखा जो बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद था। इसे अपनी असली शक्ल और सूरत में 70,000 फरिश्ते आगे ला रहे थे, तो इसने मुझसे बुग़लगीर होकर मुझे चूम लिया। वाह क्या पेशानी है मेरे आका करीम की, फरिश्ते भी चूम रहे हैं। और इसने कहा, ए अल्लाह के हबीब और अल्लाह के हाँ तमाम मखलूक से मुअज़्ज़ज़ तरीन, आप अपनी सैर को जारी रखिए। सुबहान अल्लाह, मेरे आका सैर करने गए हैं, आका की सैर हो रही है। नाज़रीन कराम, अल्लाह फरिश्ते भेज रहा है और फरिश्ते हजाब उठने में लाखों पर्दे, हजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी, अजब घड़ी थी कि वस्ल फ़रकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। ज़बानें सूखी दिखा के मौजें तड़प रही थी कि पानी पाएं भंवर को, ये ज़फ़्फ़े तशनगी था कि हल्की आँखों में पड़ न जाएं। नाज़रीन, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है ज़ाहिर। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। नाज़रीन, ये है मेरे आका करीम कि मेरे अल्लाह अज़्ज़ा व जल के पास जा रहे हैं। फरिश्ते कह रहे हैं हजूर अपनी सैर को जारी रखें। नाज़रीन, आका करीम फरमाते हैं मैंने मलाइका के जुर्मट में सैर की, वो फरिश्ते मेरे दाएं बाएं आगे पीछे थे, मेरी ताज़ीम व इकराम करते। हत्ता के 70,000 हजाबात नहायत सफ़ेद नूर के और 70,000 हजाब सब समूर्द के और 70,000 हिजाब दबरीज रेशम के और 70,000 हिजाब बारीक रेशम के और 70,000 हिजाब नूर के और 70,000 हिजाब ताकत व जबरूत के हमने तेज़ी से तह किए। और हर हिजाब का दरमियानी फासला 500 साल का था। हत्ता कि इन मलाइका ने मुझे धुएं के हिजाब तक पहुँचाया और फिर इससे अंधेरे के हिजाब तक और इससे नूर के हिजाब तक और इससे हजाब शाही तक और इससे हजाब इज़्ज़त तक और इससे हजाब कमाल तक और इससे हजाब कहर तक और इससे हजाब असमत तक और इससे हजाब वहदानियत तक और इससे हजाब समादियत तक और इससे हजाब बका तक और इससे हजाब अली बुलंदी तक और इससे हजाब किबरिया तक और इससे बारगाहे इलाही के हजाब तक के हत्ता मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने मुशाहदा किया और मैंने अपने आप को मलाइका के 70,000 सफ़ों के पास पाया जो अपने पाँव के बल खड़े थे। और फिर अचानक अल्लाह ताला से आवाज़ आई, अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आई और जो हजाबात मेरे और मेरे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरमियान हाइल हैं, इन्हें हटा दो। नाज़रीन, आका करीम कहते हैं तमाम हजाबात उठा दिए गए, इल्ला तादाद हजाबात को अल्लाह ताला ही जानते हैं। तो मैंने मलाइका की 1,00,000 सफ़े खड़ी देखी जो रकू नहीं करते थे और मलाइका की 1,000 सफ़े रकू में देखी जो सजदा नहीं करते थे और 1,00,000 सजदा करने वालों की सफ़ें देखी जो बैठते न थे और ना ही क़यामत तक अपने सरों को सजदा से उठाएंगे। क्या कमाल ज़ौक़ है मोहब्बत का। नाज़रीन कराम, कमानो अमका के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। कमाल अमका के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मोहित की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए हैं, किधर से आए किधर गए हैं। नाज़रीन, मेरे आका को अल्लाह ताला किस कदर वो खूबसूरती अता फरमा रहे हैं। नाज़रीन कराम, आका करीम फरमाते हैं अभी मैं इन्हीं अजाइबात की गौर व फिक्र में था कि जलालो कमाल, हुस्न मंज़र, अज़मत व हैबत अल्लाह तबारक व ताला के
دیدہ عجائب کی وجہ سے جو ملی مجھے ہیبت محسوس ہونے لگی۔ مجھے پکارتے ہوئے کہا گیا، اے احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پیش رفت کیجئے، پیش رفت کیجئے، میرے قریب ہو جائیے۔ میں نے 500 سال کی مسافت کا ایک قدم اٹھایا تو مجھے کہا گیا، اے احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ڈرو نہیں اور غم نہ کھاؤ۔ تو یہ آواز سنتے ہی لاحق شدہ ہیبت سے میرا دل مطمئن ہو گیا، یعنی جو ہیبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی اس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہوا، اور پھر یہ رف رف مجھے بلندی پر لے اڑا، حتیٰ کہ مجھے میرے سردار و مالک کی بارگاہ عالیہ کے قریب لے گیا۔ میں نے ایک عظیم ہستی دیکھی، نہ تو اس تک کسی کی رسائی ہے، نہ ہی قلبی خیالات کی رسائی ہے، اس تک پہنچنے باقی ہے۔ اس سے اور بلندی نہ ہی اس کا کسی آنکھ نے مشاہدہ کیا، نہ کسی کان کو اس کی سنوائی ہے، نہ ہی اس کے بارے میں کسی بشر کے دل میں کھٹکا ہو۔ تو میں اپنے رب کے قریب ہو گیا، آقا کریم فرماتے ہیں حتیٰ کہ میں نزدیک تر ہوا، یعنی 2 ہاتھ کے فاصلہ پر ہو گیا، یا اس سے بھی زیادہ قریب، یا غایت قرب کی طرف۔ بعض نے کہا کہ قوسین سے 2 قوسین مراد ہیں جن میں طعنت باندھی جاتی ہے، اور بعض نے کہا قوسین سے مراد آنکھوں سے ملے ہوئے 2 کنارے ہیں، اور اس میں شک نہیں، یقیناً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی حبیب اعظم رسول اکرم حبیب کے قریبی حبیب ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت کو پیارے آقا کے کندھوں کے درمیان رکھا، اور وہ دست قدرت مخلوق کے ہاتھ کی طرح محسوس نہ ہوتا تھا۔ ناظرین کرام، دست قدرت وہ ارادہ تھا جو میں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دست قدرت وہ ارادہ تھا جو میں نے اپنے اندر محسوس کیا، اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا۔ تو جو مجھے ہیبت سی محسوس ہو رہی تھی وہ اس کی وجہ سے جاتی رہی۔ مجھے اولین و آخرین کا وارث و مالک بنا دیا گیا، اور میں فرحت و سرور سے پھولے نہ سمایا۔ تو اس وقت مجھے ایسا آرام و سکون ہوا کہ مجھے ایسا گمان ہوا کہ میرے بغیر زمین و آسمان کی ہر چیز فنا ہو چکی ہے، مجھے وہاں آہٹ و حرکت تک نہ سنائی دی۔ اور پھر میں نے کمال و دانش سے بھانپا، اور میں جس شرف عظیم میں تھا میں نے اس کی طرف توجہ مبذول کی، تو مجھے آواز دی گئی، اے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے قریب ہو جا۔ تو میں نے عرض کی، الہی میرے مولا، تو ہی سلام و مسادائق کے لائق ہے اور تجھ ہی سے سلامتی ہے۔ تو پھر مجھے آواز دی گئی کہ میرے قریب ہو جا، تو میں اپنے رب کے اور قریب ہوا۔ تو اس نے فرمایا، وعلیکم السلام، اور تجھ پر بھی سلام ہو اے میرے محبوب۔ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی آواز سنی۔ ناظرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھے وعلیکم السلام کہا گیا، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے آواز صدیق اکبر کی ہو۔ تو میں نے کہا، اے میرے پروردگار اور میرے مالک، کیا ہمارے ساتھ ابو بکر بھی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ناظرین کیا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہرگز نہیں، آپ تو ایسے مقام ہیں کہ نہ یہاں ابو بکر پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اور، لیکن میں جانتا تھا کہ لوگوں میں تیرے قریب ابو بکر سے زیادہ کوئی معبود نہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ابو بکر صدیق کی۔ اللہ بھی فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب، میں جانتا تھا کہ تیرے نزدیک ابو بکر سے زیادہ معزز کوئی نہیں، کہ آپ کا محبوب ہے، اس لیے میں نے تجھے ابو بکر کی آواز جیسی آواز سے پکارا تاکہ آپ خوف زدہ نہ ہوں اور آپ کا دل مطمئن ہو جائے۔ رسول کریم فرماتے ہیں کہ میں نے فرمایا تو میرے رب عز و جل مجھے الہام فرما، تو میں نے التحیات للہ والصلوات والطیبات کی کلمات کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ناظرین پیارے آقا فرماتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ اپنے نبی پر سلام بھیجتے ہیں اور رحمتیں بھیجتے ہیں اور برکتیں بھیجتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے کہتے ہیں، میں نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور ہمارے بعد ملائکہ نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اے محمد آپ کے اور رب کی گفتگو پہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ اس پہ گواہی لگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے فرمایا میں گواہ ہوں، بے شک محمد الرسول اللہ میرے بندے اور رسول ہیں۔ تو بس جو تیرا محبوب، اے محبوب جو تیرا محبوب وہ میرا محبوب، اور جس نے تجھے جھٹلایا تو وہ میرے غضب کے ساتھ لوٹا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسولہ قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا۔ رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا، اور ایمان والے سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول میں فرق نہیں کرتے، اور عرض کی ہم نے سنا اور مانا، تیری معافی ہو اے رب ہمارے، اور تیری طرف پھرنا، یعنی ہمیں جو بھول چوک ہو اس پر ہماری گرفت نہ فرما، کیونکہ بنی اسرائیل جب سے کوئی بھی خطا کرتے تو غلطی سے کوئی گناہ کر لیتے تو جلدی ان کا مواخذہ ان سے لے لیا جاتا، بھول جائے غلطی سے سرزد ہونے والے گناہ کے مطابق ان کی نوش میں کمی کر دی جاتی۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک سے اس امت کے نسیان پر خطا کا مواخذہ منسوخ ہو گیا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا کہ اے محبوب میں تیری امت کے اوپر غلوں اور پھلوں میں کمی نہیں کروں گا، اور گناہوں کے باعث آفات اور مصائب کا نزول ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ ہی سے ان کے درگزر کرنے اور درخواست کرنے پر رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ہمارے رب ہم سے ان جیسا یعنی سابقہ امتوں جیسا مواخذہ نہ فرمانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواباً اپنے محبوب کو فرمایا اے میرے پیارے ہم تم سے امت سابقہ جیسا مواخذہ نہ کریں گے۔ تو میں نے کہا اے میرے پروردگار ہم پر ایسی ذمہ داری، ایسا پختہ عہد، نہایت پختہ وعدہ کی ذمہ داری نہ ڈال کہ ہم اس کے محتمل نہ ہو سکیں، اور اس میں کوتاہی کی وجہ سے تو ہمیں عذاب دے، جیسے کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں یعنی یہود پر ذمہ داری سونپی اور وہ اسے نہ نبھا سکے، تو ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو خنازیر بنا دیا گیا، یعنی ہم پر سخت احکام نہ نازل فرمانا جن پر ہم عمل نہ کر سکیں اور ہمارے لیے دشوار ہو، جیسا کہ پہلی امتوں پر دشوار ہوا۔ احکام الہی کو بجا لانا تو حکم دیا گیا بنی اسرائیل ایسے ہوتا ان میں سے جس سے گناہ سرزد تو صبح کے وقت وہ گناہ اس کے گھر میں لکھا ہوا ہوتا۔ اے پروردگار ہمیں ایسی ذمہ داری نہ سونپ جس کی بجاوری کی ہمیں توفیق نہ ہو، ہمیں طاقت نہ ہو۔ اے اللہ عز و جل ہم پر ذمہ مشکل کام نہ سونپیے گا۔ ناظرین کرام، رب العزت اپنے حبیب پر کتنے مہربان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر میں نے کہا کہ اے حبیب میں نے تیری عرض کو مان لیا۔ حبیب فرماتے ہیں میں نے عرض کی اے رب عزت ہم سے درگزر فرمانا، تو اللہ نے فرمایا ہم نے معاف کر دیا اور درگزر کیا۔ تو میں نے پھر کہا ہماری بخشش فرمانا اور ہم پر رحم فرمانا۔ میری امت پر تو اللہ نے فرمایا ہم نے بخش دیا اور پردہ ڈال دیا۔ تو عرض کی اے پروردگار تو ہمارا مالک ہے، تو اللہ عز و جل نے فرمایا اے محمد تم نے سچ کہا۔ میں نے کہا کہ میں تمہارا مالک ہوں،
میں نے کہا کہ کفار کے خلاف ہماری مدد فرمانا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں قیامت تک قوم کفار کے خلاف تیری مدد کروں گا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ساتھ کتنی مہربانی فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت میں یہ مہربانی تو ہمارے اوپر فرمائی۔ ناظرین کرام، اپنے پیارے حبیب سے مہربانی کرنے کا مقصد تھا کہ ہم سے مہربانی کی جائے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے مہربانی اس لیے کی تاکہ محبوب یہ جان لے کہ اس کی عزت سب سے زیادہ، اس کا مرتبہ سب سے زیادہ۔ ناظرین نہ صرف محبوب کو مرتبہ عطا فرمایا، بلکہ محبوب کے صدقے ہمیں بھی مرتبہ عطا فرمایا، ہمیں بھی عزت عطا فرمائی، ہمیں بھی حکمت عطا فرمائی۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مانیں اور دین اسلام پر ثابت قدم رہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔